بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ یاسین ہے اور اس کا انداز بیان سے معلوم ہوتا ہے، اس کا جو بیان کا انداز ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مکہ کے آخری دور میں، ابھی اللہ کے نبی کو اجازت نہیں ہوئی تھی کہ آپ مدینہ تشریف لے جائیں، یہ اس دور میں نازل ہوئی، یہ مکہ کا آخری دور تھا۔ اور جو اس کا جو مین مدعا ہے وہ کفار قریش کو ہوش میں لانا، ان کو جھنجھوڑنا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، ان کی دعوت پر تم نہ ایمان لا کر، ان کا مذاق اور ان پر ظلم و ستم کر کے تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اس سے ان کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، اور ان تمام کائنات جو ہے، پوری دنیا تمہاری آنکھوں کے سامنے دلیلوں سے بھری پڑی ہے، تمہارا انسان کا جو اپنا وجود ہے اسی کی طرف اس سورہ میں اس کو جھنجھوڑا گیا ہے، تمہارے اپنے وجود میں نشانیاں موجود ہیں، جس دین کی طرف یہ اللہ کے نبی تم کو بلا رہے ہیں اور تم ان کی طرف جانے سے انکار کر رہے ہو، جبکہ تم خود جانتے ہو وہ کتنے سچے ہیں، صادق اور امین اللہ کے نبی کو یہ لوگ خود کہا کرتے تھے۔ ان کی سچائی پر اس بات سے کوئی آنچ نہیں آنی ہے، تم اگر جتنا بھی ان کو چاہو پریشان کرو، کوئی ان کو جھٹلاؤ، ان کی سچائی پر کوئی آنچ نہیں آنی، جو نقصان ہے وہ تمہارا اپنا ہے۔ اور خاص کر جو اس میں جو بتایا گیا ہے کہ امام احمد، داؤد، نسائی وغیرہ جو پیچھے کے جو لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ پہ رحمت نازل کرے کہ ان سے منقول ہے کہ یہ جس طرح سے جو سورہ فاتحہ ہے وہ ام القرآن قرار دی گئی، اسی طرح سے یاسین جو ہے، سورہ یاسین، یہ قرآن کا دھڑکتا ہوا دل ہے، اس کو قرار دیا گیا ہے۔ اور خاص کر انسان کے سامنے اس میں آخرت کا پورا نقشہ کھینچ کر رکھ دیا ہے، اور اسی لیے اس میں حدیث بھی موجود ہیں کہ یہ اس کو جو ہے جو کسی کے دم نکلتا ہو تو اس کو پڑھ کر کے سنایا جائے تو اس میں آسانی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ایک بات اور ہے کہ مرنے والے کے سامنے اس کا ترجمہ بھی ساتھ ساتھ پڑھا جائے، ترجمہ پڑھنے سے اس کو یہ مطلب اس کے جو ذہن میں ہیں وہ یادیں سب تازہ ہو جاتی ہیں کہ اب جو اس کے قدم بڑھ کر کے چلے ہیں تو وہ کس طرف چلے ہیں، اور اسی نیت سے انسان کو روز خود بھی اس کی تلاوت کرنا چاہیے کہ ہم کو کس طرف جانا ہے۔ اس دنیا کی زندگی سے گزر کر ہمارے سامنے پوری کی پوری نوع انسانی کی جو دلیلیں، جو ہر چیز موجود ہے کہ انسان جو ہے وہ آخرت کی طرف دھیرے دھیرے بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ خود بھی پڑھیے، اسی لیے پڑھیے کہ اپنا بھی آخری جو ہے وہ نزدیک ہے، اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم، حکمت والے قرآن کی قسم، انک لمن المرسلین، بے شک اللہ کی طرف سے اپنے نبی کو جو ہے وہ تسلی ہے کہ بے شک آپ نبیوں میں سے ہیں، انبیاء میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، اور آپ کا راستہ بھی بالکل سیدھے راستے پر آپ بھیجے گئے ہیں، آپ کا راستہ بھی بالکل سیدھا ہے۔ تنزیل العزیز الرحیم، اور یہ جو نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف، یہ عزت والے رب کی طرف سے آپ کو اتارا گیا ہے، یعنی جو قرآن آپ کو دیا گیا ہے وہ آپ کے رب کا نازل کیا ہوا ہے۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، اور یہ تاکہ تم اس قوم کو ڈر سناؤ جس کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے۔ یہاں پر ایک بات ہے کہ اللہ کے نبی کے درمیان اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کافی وقت، لمبا وقت ہے، عرصہ 300 سال کا وقت ہے، جبکہ کوئی نبی نہیں آیا۔ تو یہی اللہ کا فرمان ہے اپنے نبی کو کہ تاکہ تمہیں جو ہے اس قوم کی طرف ہم بھیج رہے ہیں کہ جس کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے اور وہ بے خبر ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو اٹھاؤ، ان کو ڈراؤ، ان کو جھنجھوڑو۔ لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، لیکن بے شک ان میں سے اکثر پر جو ہے بات جو ہے وہ ثابت ہو چکی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ کے نبی بہت پریشان ہو جایا کرتے تھے، تو ان کی تسلی کے لیے کہ آپ پریشان نہ ہوں، غمزدہ نہ ہوں، ان میں اکثریت کی جماعت جو اکثر لوگ ایسے ہیں، بہت سے لوگ جن پر جو ہے جہنم جو ہے وارد ہو چکی، جہنم کا جو عذاب ہے وہ چسپاں ہو چکا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، کہ ہم نے ان کی گردنوں میں طوق کر دیے ہیں، یعنی طوق یعنی گردنوں سے لے کر طوق دیکھیں آپ کے وزن لٹکا دیا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ ہم نے ان کی ٹھوڑیوں تک وہ ان کے بالکل پھنسی ہوئی ہیں گردنیں۔ جس انسان کی بھی گردن اکڑتی ہے کہ جاؤ میں نہیں مانتا، جو وہ اکڑتا ہے، وہ جھٹکا جو اپنی گردن کو دیتا ہے کہ مطلب اس طرح سے دلیلیں پیش کرتا ہے، اپنی گردن کو اکڑا لیتا ہے، اللہ کا فرمان ہے کہ وہ آپ کو دکھتا نہیں، لیکن ہم نے ان کی گردنوں میں جو ہے وہ وزن لٹکا دیے ہیں، طوق لٹکا دیے ہیں، اور اسی وزن کے سبب ان کے منہ جو ہیں وہ اوپر کو اٹھے رہ گئے ہیں اکڑ میں اور گھمنڈ میں۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور اس پر مزید اضافہ اور ہے اللہ نے اپنے نبی کو تسلی کے لیے کہ ہم نے ان کے آگے بھی ایک دیوار کھڑی کر دی ہے، جاہلیت کی دیوار، ان کی اپنے عقل کی، اور ان کے پیچھے بھی ایک روک لگا دی ہے، آگے بھی روک ہے، پیچھے بھی روک ہے، آگے ان کے جاہلیت جو گھمنڈ ان کا ہے، اور پیچھے بھی وہ نہیں مڑ سکتے،
اور اوپر سے بھی اللہ کہتا ہے ہم نے ان کو پوری طرح سے ڈھانک دیا ہے، یعنی بالکل جاہلیت میں وہ اوندھے پڑے ہوئے ہیں، وہ ایمان ان کو کچھ بھی نہیں سوچتا، کوئی راستہ نہیں سوچتا، اور آپ چاہے اتنا بھی آواز لگائیے ان کو کچھ نہیں سنائی دینے کا، فہم لا یبصرون، ان کو کچھ دکھائی نہیں دیتا، وسواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اور ان کے لیے ایک جیسا ہے چاہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ انما تنذر من اتبع الذکر، اللہ کا فرمان ہے یہاں پر کہ تم اے نبی صرف اسی کو ڈراؤ اور اسی کو ڈرا سکتے ہو، من اتبع ذکر وخشی الرحمن، جو بنا دیکھے نصیحت حاصل کرے، وخشی الرحمن بالغیب، جو رب کو رحمان کو بنا دیکھے جو ڈرے اور نصیحت پر چلنے کی کوشش کرے، نصیحت حاصل کرے، فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، تو اس کے لیے بہت ہی ثواب ہے، اور اسے ثواب کی اور اللہ کی بخشش کی اور عزت کی بشارت دے دو۔ انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم، اور بے شک ہم مردوں کو جلائیں گے، وَنَكْتُبُ، اور ہم لکھ رہے ہیں، مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، جو انہوں نے آگے کیا، جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کما کے آگے بھیجا ہے، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، جو اپنے آثار جو آثار پیچھے چھوڑے ہیں، کُلَّ شَيْءٍ، جو اپنے آثار پیچھے چھوڑ گئے ہیں، أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہر چیز ہم نے ان کی گن رکھی ہے ایک بتانے والی کتاب میں۔ یہ آیت سمجھنے کی ہے کہ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، جو نکتب مطلب ہم نے لکھ لیا ہے ایک کتاب میں، قدموا، جو انہوں نے آگے کمائی کر کے بھیجا ہے اس کو بھی ہم نے لکھ لیا ہے، ما قدموا وآثارهم، جو اپنے نشان وہ اس دنیا میں چھوڑ کر جا رہے ہیں، جو انسان کسی کو تعلیم دے کر کے جا رہا ہے، جو اس کے نقش پا پہ جو لوگ چل رہے ہیں، یعنی یہاں سے مثال لے لیجئے کہ اگر ایک باپ ہے، جس طرح سے وہ دکان میں بیٹھ کے کرتا ہے، وہ صحیح کرتا ہے یا غلط کرتا ہے، جو بیٹا سیکھ رہا ہے اگر اس کی کچھ برائیاں اس بیٹے میں بھی آ گئیں تو اس کی بھی پرسنٹیج باپ کے حصے میں جائے گی۔ ماں جو اپنی اولاد کو سکھا رہی ہے، اگر بیٹیوں نے ماں کی کوئی گندی عادت بھی لے لی اپنے ساتھ میں اور وہ زندگی بھر اس کو لے کر کے چل رہی ہیں، پھر ان سے ان کی اولاد سیکھ رہی ہے، پھر ان سے ان کی اولاد سیکھ رہی ہے، یہ سب آپ کے نامہ اعمال میں جو آپ آثار اس دنیا میں چھوڑ کر، اسی کہتے ہیں کہ نیکی اور بدی کا پیڑ لگا کر جانا۔ انسان کا اعمال نامہ جو ہے وہ اس کے مرنے کے بعد بند نہیں ہوتا، وہ تا قیامت تک کھلا ہی رہے گا، جب تک کہ تب تک آپ کے کیے ہوئے غلط کام کو یا اچھے کام کو دنیا میں کوئی نہ کوئی انسان اس کو اپنے وجود میں لاتا رہے گا، تو آپ کے حصے میں پرسنٹیج آتی ہی رہے گی۔ اس کی بہت بڑی ایک تفصیل اور اس کی ڈیٹیلنگ جو ہے وہ ایک موجود ہے، اور اس کی بہت اچھی مثال بھی موجود ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو حابیل اور قابیل دو بھائی تھے، تو جو مرڈر کیا تھا، تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتی ہوں، میں کئی مرتبہ یاد کر چکی ہوں کہ قابیل نے شاید حابیل کو مارا تھا، تو جو مرڈر کیا تھا بھائی نے بھائی کا، وہ آج جتنے بھی مرڈر ہوتے ہیں دنیا میں، وہ اس میں پرسنٹیج پہنچتی ہے، اس کے نام اعمال میں، اس کے خزانے میں وہ جمع کر دی جاتی ہے پرسنٹیج۔ اسی طرح سے آپ بھی اپنے اوپر غور کر کے چلیے، دنیا کی زندگی جو ہے وہ پلسرات سے کم نہیں ہے، بہت نازک راستہ ہے۔ اگر آپ کی کوئی بھی گندی عادت آپ کے بچوں نے سیکھ لی، اصلاح کرتی چلیے، اپنی بھی اور اپنے اخلاق کی بھی اور اپنی اولاد کی بھی، اور اگر آپ اپنی اولاد کو دین کا راستہ نہیں بتا رہے ہیں، قرآن کا راستہ نہیں بتا رہے ہیں، کل کو اللہ کے فضل سے آپ کی اولاد جو ہے وہ دین کے راستے پر آ جاتی ہے، قرآن کی ہدایت اس کو مل جاتی ہے، اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونا ہے۔ اگر آپ نے کوشش نہیں کی ہے، اس کو راستہ نہیں بتایا ہے، وہ خود اپنی جد و جہد سے اپنے آپ سے جہاد کر کے اپنے نفس سے وہ اس تک پہنچا ہے، تو اس سے آپ کو کوئی فائدہ، واللہ عالم، اللہ بہتر جاننے والا ہے، لیکن جہاں تک میرا علم ہے کہ آپ کو کوئی بھی فائدہ اس سے نہیں پہنچنا ہے۔ انسان کے لیے سب سے بہتر صدقہ جاریہ اس کی اپنی اولاد ہے کہ اس کو نیک عمل سکھا کے جائے، ایمان صرف اللہ پر، اور موت دینے والا اور رزق دینے والا صرف اللہ کے ذات ہے، ڈرنا کسی سے نہیں ہے، اور بہادری سکھائے اپنی اولاد کو، اور تاکہ وہ اس دنیا کو سدھارنے کے لیے کچھ قدم کھڑے ہو سکیں، کچھ لوگ کھڑے ہو سکیں۔ جو یہ دنیا میں اس وقت جاہلیت پھیلی ہوئی ہے، اس میں شاید آپ کا کیا ہوا کوئی بیج ایسا آپ بو کر چلے جائیں جو آپ کے لیے ہی فائدہ مند ہو۔ جو بھی آپ کام کر کے جائیں گے اس دنیا سے، وہ آپ کے ہی حق میں فائدہ اور نقصان کا فیصلہ ہے۔ بہت تفصیل ہے اس میں،
بہت بیان کرتے تھو اذا صلی علیہم اثنین فکذبوہم وضرب لہم مثلا، اور ان سے نشانیاں بیان کرو اصحاب القریہ، اس شہر والوں کی، اذ جاء المرسلون، جبکہ اللہ کے نبی ان کے پاس پے در پے نبی آتے رہے. بہت سے لوگ اس میں جو ہے ایک کسی خاص کر قوم کی نہیں، شہر اور بھی ہم لوگ انسان کے سامنے جو پہلے قومیں گزری ہیں ان کے حال بیان کرو، برابر ان کے پاس نبی آئے. اذا ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما، لیکن جب بھی ان کی طرف کوئی بھی نبی اللہ نے بھیجا تو صرف انہوں نے اس کو فکذبوہما، اس کو جھٹلایا. فعززنا بثالث، اور ہم نے پھر تیسرے سے زور دیا. پھر اللہ کا فرمان ہے کہ ہم نے پھر اور تیسرا ان کی طرف دوسرا نبی بھیجا. فقالوا انا الیکم مرسلون، اور ان سب نے کہا کہ بے شک ہم تمہاری طرف اللہ کے نبی ہی ہیں، ہم نبی ہی بنا کر بھیجے گئے ہیں. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، اور زیادہ تر لوگ اسی بات کو کہہ کر کے انکار کر دیا کرتے تھے نبیوں کا کہ ہم تم کو کیسے مان لے نبی، کہ تم تو ہمارے ہی جیسے بس ایک آدمی ہو. وما انزل الرحمن من شیء، اور رحمان نے کچھ بھی نہیں نازل کیا، تم جھوٹ بکتے ہو. ان انتم الا تکذبون، تم نرے جھوٹے ہو. قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، وہ بولے کہ ہمارا رب جانتا ہے، یعنی نبیوں سے اللہ کا فرمان، نبیوں نے کہا، جواب دیا ان لوگوں کا کہ ہمارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ بے شک ہم تمہاری طرف نبی بنا کر بھیجے گئے، اب تم ہماری بات مانو یا نہ مانو. وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہمارے ذمے جو ہے، ہماری ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ بات کو جو ہے اللہ کی جو میسج ہے، جو اللہ کی بات ہے، وہ صاف صاف تم تک پہنچا دینا. قالوا انا تطیرنا بکم، بولے ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں. اس قوم کے جو مطلب پہلے جو لوگ تھے وہ کہتے ہیں کہ آج بھی اگر کوئی ان کو صحیح بات بتانا چاہے تو اس کو بھی اپنے لیے بیزاری سمجھتے ہیں. ایسے ہی پہلے کے لوگوں نے بھی یہی کہا کہ ہم تم کو منحوس سمجھتے ہیں. کہتے تو آج کے بھی لوگ یہی ہیں، کہیں زبان سے یا نہ ادا کریں. لئن لم تنتہوا لنرجمنکم ولایمسنکم منا عذاب الیم، اور بے شک اگر تم باز نہ آئے تو ہماری طرف سے یا تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، یا ہم سے جو ہے وہ تمہارے اوپر بہت ہی تم کو بہت تکلیف دی جائے گی. عذاب الیم، تم کو شدید مار پڑے گی ہماری طرف سے. قالوا طائرکم معکم، انہوں نے فرمایا نبیوں نے کہ تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہے، یعنی تم ہمارا کچھ بھی نہیں کر سکتے. تم جو ہمیں منحوس کہہ رہے ہو، تمہاری نحوست، اگر آج کا بھی انسان نہیں مانتا ہے کسی سمجھانے والے کی بات، اس قرآن کی بات، کسی کی بات نہ مانے، وہ صرف اس قرآن کو پڑھے سمجھے. اس قرآن کی ہی بات اگر وہ نہیں سمجھ پا رہا، نہیں مان رہا، تو اس کی منحوسیت اس کے اپنے ساتھ ہے. ذکرتم، اور تم اس بات پر بدکتے ہو، اس بات پر ہٹتے ہو کہ بل انتم قوم مسرفون، اور کہ ہم تمہیں جو ہے وہ صرف سمجھانے آئے ہیں. بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم جو لوگ ہو وہ سعادت، تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو. وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعى، اور شہر کے پلے کنارے سے ایک انسان جو تھا وہ دوڑتا ہوا، ایک مرد دوڑتا ہوا آیا. رجل یسعى، وہ کہنے لگا، قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم کے لوگوں، یہ جو نبی تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں ان کی بات مانو. اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مہتدون، اور ایسوں کی پیروی کرو جو تم سے کوئی بھی اجر نہیں مانگتے، کوئی روپیہ پیسہ کسی چیز کی کوئی خواہش نہیں رکھتے، تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے، اور وہ خود بھی سیدھے راستے پر ہیں، تم کو بھی سیدھی راہ کی طرف بلاتے ہیں. ان لوگوں کی پیروی کرو. لیکن اس وقت کے لوگوں نے اس کو بھی جھٹلایا. سورہ آگے بہت بڑی ہے. وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، اور مجھے کیا وہ شخص بولا، اور مجھے کیا کہ میں اس کی، مجھے کیا مطلب، اتنی میری اوقات نہیں، میری اتنی مجال نہیں کہ میں ایسے لوگوں کی بندگی نہ کروں، اور ایسے لوگوں کی بات نہ مانوں، اور اپنے رب کی بندگی نہ کروں کہ جس نے مجھے پیدا کیا. میں تو اپنے رب کی بندگی کروں گا، اور وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف مجھے پلٹنا ہے، اور سب کو اسی کی طرف پلٹنا ہے. أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً يُرِيدُونَ الرَّحْمَٰنَ، اور کیا اللہ کے سوا اور خدا ٹھہرا لیے ہیں تم نے، إِن يُرِيدُونَ الرَّحْمَٰنَ، کہ اگر رحمان میرا کچھ برا کرنا چاہے، بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ، تو ان کی کوئی بھی سفارش میرے کچھ بھی کام نہ آئے، اور ولا شیئا ولا ينقذون، اور نہ ہی وہ مجھے رحمان سے بچا سکیں. یعنی اگر اللہ مجھے کوئی برائی دینا چاہے تو نہ وہ میرا کچھ برائی سے میری روک سکیں، اور نہ ہی میری اللہ اپنی طرف سے کوئی بھلائی میرے لیے کر سکیں، نہ ہی مجھے اللہ کی پکڑ سے بچا سکیں. انی اذا لفی ضلال مبین، اور بے شک اگر میں نے ایسا کیا جب تو میں کھلی گمراہی میں ہوں.
انی آمنت بربکم فاسمعون، اور مقرر میں یہ بات پر مقرر ہو گیا کہ میں تو اپنے رب پر ایمان لایا ہوں، میری بات سنو۔ قیل ادخل الجنت، اور اس کو جب اس کی موت ہو گئی، یعنی قیل ادخل الجنت، تو اس کو جو ہے سرفراز کیا گیا، اس کو فرمایا گیا جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ قال یا لیت قومی یعلمون، اور کہا کسی طرح سے، یعنی یہ اسی شخص کا بیان یہاں پر ہے، وہ کہنے لگا کہ کاش میں کسی طرح سے اپنی قوم کو بھی جا کر کے بتا پاتا، میری قوم یہ جانتی کہ میرے رب نے مجھے کس طرح سے نوازا ہے۔ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، جیسے میرے رب نے میری مغفرت کی اور مجھے عزت والوں میں کر دیا۔ کاش کہ میری قوم کو بھی اس بات کا علم ہوتا کہ ایمان لانے پر، اللہ پر ایمان لانے پر کس انعامات سے مجھ کو نوازا گیا ہے۔ وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما كنا منزلین، اور ہم نے اس کے بعد اس قوم پر جو ہے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا، یعنی اللہ کا فرمان ہے کہ ہمیں کوئی لشکر یعنی کوئی آرمی بھیجنے کی، اوپر سے فرشتوں کو اتارنے کی، اس قوم کو عذاب دینے کے لیے کوئی لشکر بھیجنے کی ضرورت نہیں آئی۔ وما كنا منزلین، اور نہ ہی ہمیں لشکر اتارنا تھا، وہ اتنی اوقات نہیں رکھتے تھے اللہ کے آگے کسی انسان اور کسی انسانوں کے جتھے کی اور پوری دنیا کے لوگوں کی مل کر کوئی اوقات نہیں۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون، وہ تو بس ایک چیخ تھی، جبھی وہ سب کے سب بجھ کے رہ گئے، ایسے ہو گئے جیسے چراغ پہ کوئی پھونک مار دیتا ہے تو وہ چراغ بجھ جاتا ہے۔ یا حسرۃ علی العباد، اور کہا گیا کہ ہائے افسوس ان بندوں پر۔ جو نبی و انبیاء وغیرہ وہ اکثر ہی مطلب جو سمجھانے والے وہ افسوس ہی کر لیتے ہیں کہ ما یاتیہم من رسول الا کانوا، کہ جب ان کے پاس ان طرف سے رسول بھیجے گئے، اللہ کی طرف سے ان کے پاس رسول آئے تو الا کانوا بہ یستہزئون، تو انہوں نے صرف ان کا مذاق ہی مذاق بنا لیا۔ بہت افسوس ہے ان کی حالت پر۔ الم یروا کما اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون، اور کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی سنگتیں ہلاک کر دیں کہ اب یہ جو ہیں، اب جو چلے گئے ہیں، اب وہ واپس کبھی ان کی طرف پر لٹ کر آنے والے نہیں ہیں۔ اور یہ یہاں پر ایک رکوع جو ہے وہ ان کل لما جمیع لدینا محضرون، اور جتنے بھی ہیں سب کے سب ہمارے حضور ہی حاضر لائے جائیں گے۔ جمیع لدینا محضرون، یہاں پر ایک رکوع پورا ہوتا ہے، اور یہ بات یہیں پر ہوتی ہے کہ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ جو چلا جا رہا ہے اس کی واپسی کا کوئی امکان نہیں، کوئی راستہ ادھر کی طرف واپسی نہیں آتا دنیا میں کہ واپس آ جائے اپنی اصلاح کرنے کے لیے۔ اس طرح سے بیان ہے کہ جو لوگ قبروں میں موجود ہیں وہ اتنے لاچار ہیں، اتنے محتاج ہیں انسانوں کے، اگر کچھ عمل وہ اپنی جاہلیت میں، ناعقلی میں، جان بوجھ کر اپنے غصے میں کسی طرح سے اگر وہ کچھ غلطی کر بھی گئے ہیں تو ان کی توقع ہے کہ کاش کہ ہماری اولاد ہم سے اتنی محبت رکھتی کہ ہماری کی ہوئی غلطی کو سدھار دیتی۔ لیکن میں پھر یہی بات کہتی ہوں کہ آج اگر انسان کوئی دشمن ہے اپنی اولاد کا تو صرف ماں باپ اپنی اولاد کے دشمن ہیں، اور کل آخرت میں کوئی دشمن ہوگا تو یہی اولاد انسان کی دشمن ہوگی۔ اور انسان کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو نیک عمل سکھائے، اس سے اس بات کی توقع نہ رکھے کہ وہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے حق میں کچھ بہتری کرے گی، جب آپ سکھا ہی نہیں رہے ہیں تو بہتری کیا کرے گی؟ جو آپ سکھا کر جا رہے ہیں، جو آپ کہہ کر جا رہے ہیں، یہاں کا نفسی کا جو عالم ہے وہ وہاں کے نفسی جو ہے وہ ایک دکھاتا ہے، ہم کو درشاتا ہے، ایک مارگ درشن کرتا ہے، ہمارے لیے ایک ہدایت کا راستہ کھولتا ہے کہ وہ جہاں وہاں پر جو نفسی ہوگی وہ نفسی یہاں نہیں ہے، لیکن پھر بھی کتنی نفسی۔ اگر آپ کو اپنے حق میں کچھ بہتری کرنی ہے تو ابھی زندہ رہتے آنکھوں کو کھلے ہی کر لیجئے، واقعی آگے جو وقت ہے وہ کتنا سخت ہے اللہ ہی بہتر جاننے والا ہے۔ برزخ کے جو عالم ہے، برزخ میں جو انسان کی محتاجی ہے وہ اس قدر محتاج ہے کہ نہ اس کی وہاں مرنے کے بعد انسان کے جو ہے توبہ کا دروازہ اس کے سامنے بند کر دیا جاتا ہے۔ ایک وقت ہوتا ہے کہ انسان کی آنکھ کھلی ہوتی ہے، دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے، اس کو دکھا کر کے توبہ کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے کہ اب جو کر لیا تو کر لیا، بس یہاں پر توبہ کا دروازہ بند، اصلاح کا دروازہ بند، کچھ نہیں ہو سکتا۔ جو عمل سکھا دیے اپنی اولاد کو اب اسی سے توقع لگا کے بیٹھو۔ تو اس دنیا کی زندگی میں آپ کو جو بھی کوشش کرنی ہے، بھاگ دوڑ، وہ آخرت کے لیے کیجیے زیادہ سے زیادہ۔ دنیا بری نہیں ہے لیکن آخرت کی کاسٹ پر دنیا، ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ آپ کو اور مجھے کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔